اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ محترم ناظرین کرام، ماہ محرم کی بنیاد پر یہ سلسلہ رک گیا تھا جو آپ کی خدمت میں پیش کرنا تھا کہ اپنے گھر کو جنت کیسے بنائیں۔ انشاءاللہ اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں، اور اب تک کی گفتگو یہ ہوئی تھی کہ ہم اپنے گھر کو جنت کیسے بنا سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلی ضرورت جو اپنے گھر میں جنت بنانے کی ہے وہ خوشی ہے۔ ایک دوسرے کے لیے خوشحالی پیدا کریں، ایک دوسرے کے لیے ہم راستے فراہم کریں کہ ہم دوسرے کو خوش کیسے کر سکتے ہیں۔ ایک دوسرے کے بارے میں حسد پیدا نہ کریں، ایک دوسرے کے بارے میں غلط فکر نہ رکھیں، ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی کوشش نہ کریں۔ سب سے پہلی چیز ہے ایک دوسرے کو خوش کرنا۔ یہ بہت اہم پوائنٹ ہے اپنے گھر کو خوشحال بنانے کا اور جنتی بنانے کا۔ جو اسلامی راستہ ہے، جو قرآنی راستہ ہے، وہ یہ ہے کہ ہم انسان کو چاہیے کہ اپنے گھر میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ وہ خوشحالی لائے۔ اس سے پہلے آپ کی خدمت میں عرض کیا گیا کہ جو بہت امپورٹنٹ چیز ہے وہ کیا ہے؟ ہماری ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری ہے کہ ہم غربت کو دور کریں اور جہالت کو دور کریں۔ جب تک جہالت دور نہیں ہوگی، جب تک ہم جنت کے راستے تک نہیں پہنچ سکتے۔ جنت علم سے پہنچتی ہے، جنت معرفت کا نام ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا پورا گھر اگر جنت تک چلا جائے تو ہمیں کچھ سیکھنا پڑے گا، ہمیں جنت کے راستے فراہم کرنے پڑیں گے، ہمیں ان راستوں پہ چلنا پڑے گا جو جنت تک لے کے جانے والے راستے ہیں۔ اگر ہم ان سب چیزوں کو سن کے اور صرف پڑھ کے اور اس پہ عمل نہ کریں تو ایسے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اسی طرح سے ہم نے پورے ماہ محرم میں اتنی مجلسیں سنی اور دیکھی، تو اب ہم اپنے نفس سے پوچھیں، اپنے آپ سے پوچھیں کہ اتنی مجلسیں سننے کے بعد ہم نے اس سے حاصل کیا کیا؟ ہم نے فرش ازاں بچھائی، اچھے اچھے فرش ازاں بچھائے، ہم نے جتنے بھی کوڑے کرکٹ تھے ازاں خانے سے باہر کر دیا، جو کچھ بھی گھر گندگی تھی سب کچھ صاف کیا، بہترین اچھے انداز میں مجلس ازائے حسین کرنے کی کوشش کی۔ لیکن کیا ہم نے اپنے دلوں سے بغض و کینہ کو ہٹایا، حسد کو ہٹایا، غیبت کو ہٹایا، اپنی زبان کو پاک کیا؟ یہ بہت امپورٹنٹ ہے، ہمیں سوچنا چاہیے ان سب چیزوں کے بارے میں۔ جنت جانے کے لیے ہمیں کرنا پڑے گا، اور جنت ہی ہمارا ہدف نہیں ہے، اس لیے کہ جنت جو ہے وہ ہمارا ہدف نہیں، ہمارا مشن نہیں ہے۔ جنت رضا ہے، بلکہ ہمارا مشن رضا خدا ہے، خدا بند عالم کی مرضی پا جانا، جو وہ چاہتا ہے وہ بہت اہم ہے۔ بلکہ جنت اسی لیے مولا کائنات سے جب کسی نے پوچھا کہ مولا آپ عبادت کیوں کرتے ہیں، تو مولا نے فرمایا کہ عبادت تین طرح سے کی جاتی ہے۔ کچھ لوگ عبادت کرتے ہیں جہنم کے خوف اور ڈر کی بنیاد پہ، نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، جہنم کے خوف سے مجھے جہنم میں نہیں جانا ہے۔ کچھ لوگ عبادت کرتے ہیں جنت کی لالچ میں کہ میں نماز پڑھوں گا، روزہ رکھوں گا، حج کروں گا، لوگوں کی مدد کروں گا، ماں باپ کی خدمت کروں گا تو مجھے کیا مل جائے گا؟ جنت مل جائے گی۔ یہ دو ہیں۔ تو مولا نے فرمایا جو جہنم کے خوف سے عبادت کرتے ہیں وہ غلامی والی عبادت ہے۔ ایک آدمی ہے، اس کا غلام ہے، وہ غلام جو کہتا ہے آقا وہ کرتا ہے، تو یہ غلامی والی عبادت ہے۔ جنت کی لالچ میں اگر کوئی عبادت کرتا ہے تو یہ لالچ ہے، تجارت والی عبادت ہے۔ یہ تجارت کر رہا ہے، یہ دے رہا ہے اور وہ لینے کے چکر میں ہے، تجارت ہے۔ مولا فرماتے نہیں، بلکہ ایک ایسے ہیں، کچھ ایسے لوگ ہیں جو صرف خدا کے لیے عبادت کرتے ہیں، صرف خدا کے لیے، چونکہ خدا اس لائق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے، خدا اس لائق ہے کہ وہ لائق پرستش ہے، اس کے لیے عبادت کرتے ہیں۔ تو جو اس کے لیے عبادت کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ جو ہے عبادت کرنے والے احرار ہیں، یعنی آزاد لوگ ہیں، مختار لوگ ہیں، جنہیں اللہ نے یہ سلیقہ دیا ہے کہ وہ اللہ کے لیے عبادت کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ مولا کائنات سے جب پوچھا گیا کہ آپ اپنے کس خدا کی عبادت کرتے ہیں، خدا دکھائی نہیں دیتا، تو مولا کائنات نے کہا کہ میں اس خدا کی عبادت علی اس خدا کی عبادت کر ہی نہیں سکتا جو دکھائی نہیں دیتا۔ پوچھا مولا پھر کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ آنکھوں سے دکھائی نہیں دیتا۔ آواز دی خدا ان آنکھوں سے، ظاہری آنکھوں سے نہیں دکھائی دیتا، بلکہ انسان کے باطنی دل کی آنکھوں سے دکھائی دیتا ہے۔
لہٰذا خدا کو احساس کرنے کے لیے، خدا کی قربت پانے کے لیے انسان جب عبادت کرتا ہے تو اس میں مزہ آتا ہے، پھر وہ بھاگتا نہیں عبادت سے، پھر ادھر ادھر نہیں جاتا وہ، پھر وہ جس چیز کی لذت مل جائے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جس کو کھیل میں لذت مل جاتی ہے، کھیل، بہت سے لوگ ہیں کھیلنے میں لذت مل جاتی ہے تو وہ اپنا کھانا پینا سب چھوڑ کے کھیل میں لگ جاتے ہیں. بہت سے لوگوں کو گانا سننے میں لذت مل جاتی ہے، دیکھا ہوگا آپ نے، ایسے لوگ بھی ہیں دنیا میں. حرام ہے گانا سننا لیکن لذت مل گئی انہیں. اب لذت مل گئی تو اب اس حرام کو چھوڑنا بہت مشکل ہے ان کے لیے. کھانا پینا سب ادھر ادھر کچھ نہیں. تو ہر طرح کی لذت انسان کے اندر ہے. کچھ لوگوں کو موبائل چلانے کی، کچھ لوگوں کو ٹیپ دیکھنے کی، کچھ لوگ الگ الگ، سب کو اس سوشل میڈیا کی، کچھ لوگوں کو. تو ہر طرح کی لذت ہوتی ہے. اس لذت کو جتنا انسان پاتا اتنا بھاگتا ہے اس کی طرف. کسی کو پیسے کمانے کی لذت ہے، میرے پاس پیسے ہو جائیں، پیسے ہو جائیں، تو چاہے وہ حلال طریقے سے آ رہا ہو چاہے حرام طریقے سے آ رہا ہو، بس جمع کر لو کی صورت سے جمع کر لو. اسے یہ بھی نہیں پتا کہ مرنے کے بعد یہ سب یہیں رہ جائے گا. اور کر رہے ہیں آپ، یہ سب کچھ بھی نہیں جائے گا ہمارے ساتھ. تو لذت ہوتی ہے انسان کو. تو یہی لذت جب انسان کو عبادت میں مل جاتی ہے نا، جب عبادت میں لذت مل جاتی ہے، یا پھر سخاوت میں لذت مل جاتی ہے، کسی کو دینا، قرض دینا، کسی کی مدد کرنا، یہ بھی ایک لذت ہے. جب انسان کو لذت مل جاتی ہے اس کی نا، تو پھر یہ پیچھے نہیں ہٹتا، پھر آگے بڑھتا ہے، پھر آگے بڑھتا ہے. اور جب یہ آگے بڑھتا ہے تو خدا کہتا ہے اب تم جنت کی طرف آ رہے ہو، اب تم جنت کی طرف آ رہے ہو، یہی راستہ ہے تمہارا، تم اس راستے سے، تمہاری فطرت میں یہی تھا کہ تم ہمیشہ اچھے کام کرو. تم حسینی ہو، تم شیعہ ہو، تم علی کے ماننے والے ہو، تم فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے ماننے والے ہو، تم مولائے کائنات کے ماننے والے ہو، تم حسن مجتبیٰ سید الساجدین کے ماننے والے ہو، تم ان کے ماننے والے ہو. تمہاری فطرت میں اچھائی ہے. اگر تم برے راستے پہ چلے گئے ہو تو واپس آ جاؤ. توبہ کا دروازہ کھلا ہے، بند نہیں ہوا ہے. ہم نے تمہارے، اللہ کہے گا، ہم نے تمہارے لیے رحمتوں کا دروازہ کھول رکھا ہے. دنیا کی کوئی قوم ایسی نہیں ہے جو بھٹکنے کے بعد پلٹ آئے، راستے اس کے پاس نہیں ہے. لیکن خدا نے ہمارے لیے ایک راستہ معین کیا کہ اگر ہمارے راستے سے بھٹک گئے ہو، اگر سیرت و کردار علوی سے بھٹک گئے ہو، اگر الہی اور توحید سے بھٹک گئے ہو تو واپس آ جاؤ. توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے. دن کے اجالے میں توبہ کر لو، ہم معاف کر دیں گے. رات کے اندھیرے میں آ جاؤ، ہم معاف کر دیں گے. نماز شب مصلی عبادت پہ بیٹھ کے اپنے پروردگار کو یاد کرو، تنہائی میں گڑ گڑاؤ، رو، پروردگار سے گناہ کی معافی مانگو، ہم تمہیں معاف کر دیں گے. ہم تمہیں جنت کا راستہ بتا رہے ہیں. ایسے آؤ، ایسے جنت لے کے آؤ. جب دنیا میں جنت بنے گی، آخرت میں جنت ملے گی، بنے گی اسی دنیا میں. اور بنانا ہمارا کام ہے، بنانا ہمارا کام ہے. ہمیں کوشش کرنا ہے، ہمیں صحیح کرنا ہے، ہمیں کردار علوی اور کردار حسنی پیدا کرنا ہے. ہماری ماں اور بہنوں کو کردار جناب فاطمہ زہرا اور جناب زینب کبریٰ پیدا کرنا ہے. جب تک یہ کردار ہمارے وجود میں نہیں آئے گا، جب تک ہم نہ اس دنیا میں جنت بنا پائیں گے، نہ اس دنیا میں جنت کے مستحق ہو پائیں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.